هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نہا عن النوم قبلها والحدیث بعدها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز سے پہلے سونا اور عشاء کی نماز کے بعد گپیں شپیں لگا کے رات گزارنا اس سے منع فرمایا ہے. اس لیے جو ہے انسان اگر وہ ویسے تو جائز ہے کہ آپ رات کے آدھی رات تک جو ہے اس سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لیں، لیکن یہ ہے کہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ سو گئے تو کہیں نماز کا ٹائم عشاء کا نکل جائے گا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوا ہے کہ نہا عن النوم قبلها، عشاء کی نماز سے پہلے سونا کہ پھر سو کر جا کے اٹھ کر عشاء کی نماز پڑھ لوں گا یا پڑھ لوں گی، یا پھر عشاء کی نماز کے بعد دیر تک بلا فضول جو ہے وہ رات کو گزارنا. یہ جو چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے. جی، اور اگر کبھی ایسا انسان کوئی پابندی کوئی دوسرے انسان کے طرف سے اسے فوراً لازمی جو ہے وہ عشاء کے ٹائم کے ختم ہونے سے پہلے کچھ جگا دیا جائے، کوئی ایسا کوئی انتظام ہو سکتا ہو تو کسی صورت میں اس کا کوئی جواز ہو سکتا ہے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عشاء کی نماز سے پہلے نہ ہی سویا جائے. عشاء کی نماز اگر مطلب انسان کی طبیعت ناساز ہے تو اسے جلدی پڑھ کے سو جائے. جی، جزاکم اللہ واسطہ. دیکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والدین جو ہے ان کی ذمہ داری ان کے بیٹوں پہ آتی ہے. بیٹا جو ہے اگر نہیں رکھ رہا تو وہ ذمہ داری کی کوتاہی کر رہا ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے، بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو رکھے. باقی جو بیٹی ہے یعنی جو بہن ہے وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر وہ والدین کو رکھ رہی ہے تو یہ احسان کر رہی ہے. اب اس احسان پہ اگر اس کا خامد اس کی اجازت نہیں دے رہا تو وہ بہن جو ہے گنہگار نہیں ہے. ہاں، اس کی جو بھی ہے. اور اگر بیٹا جو ہے اس کی بیوی اجازت نہیں دے رہی ہے تو وہ اپنے والدین کے لیے کوئی اور انتظام کرے کہ ان کے لیے کوئی خادم رکھ دے، ان کے لیے کوئی کام کرنے والا رکھ دے. جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، یہ ذمہ داری بیٹے پہ بنتی ہے. اگر وہ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تو الگ رکھنے کا کوئی انتظام کرے جس میں جو ہے ان کے والدین کا خیال رکھا جا رہا ہو، جیسے بھی ہو سکتا ہو. اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد شریعت میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہے وہ والدین کی اطاعت ہے. یعنی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اس لیے اس چیز کا اس بیٹے کو احساس دلایا جائے کہ وہ اپنی بیوی کو منائے. اور اگر کسی طریقے سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو پھر بیوی کو الگ رکھے لیکن والدین کو الگ رکھ کے ان کا پورا جو ہے وہ خیال کرے. جی، جزاک اللہ واسطہ. سر، جو آپ کا سوال میں سن سکا ہوں وہ یہ تھا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا استطاعت کا جو ہے وہ حکم دیا ہے وہاں پہ ساتھ ہی کہا ہے کہ جو لوگ کفر کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمام عالمین سے غنی ہے. تو بہت سے لوگ آج کل جو ہے وہ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کو کون سے کفر کا درجہ دیں؟ میرا خیال ہے کہ یہی سوال تھا. یاد رکھیں کہ سسٹر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اسلوب ہے یہ وہی اسلوب ہے جس کو ہم ترغیب تحدید کا حکم دیتے ہیں. ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی جو وضاحت فرمائی ہے تو اسلام کے یہ 5 ارکان بیان کیے گئے ہیں جس کا ایک رکن جو ہے وہ استطاعت کے ساتھ حج کرنا ہے. اب اگر کوئی انسان ان ارکان میں سے کسی رکن کا انکار کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مطلب کفر ہے، خارج عن الملہ ہے. لیکن ایک انسان اگر اقرار کر رہا ہے حج کا کہ یہ ایک اسلام کا عمل ہے، ایک فرض ہے، ضروری ہے، اور پھر کسی وجہ سے نہیں جا رہا، سستی ہے، کاہلی ہے، غفلت ہے، یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ہم اس کے اوپر وہ والا کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ بالکل خارج عن الملہ ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا ہے. یہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہے.
لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وعید دینے کے لیے اسلوب یہ رکھا ہے، یعنی واضح لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا تو نہیں کہا ہے نا کہ جس نے نہ کیا وہ کافر ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ عالمین سے غنی ہے۔ تو یہ ایک استدلال ہے کہ جو انسان استطاعت کے باوجود جو ہے وہ حج نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ اس کا شمار ان کافروں کے طرف جو ہے اس کا اشارہ کر رہے ہیں، اس کی طرف اس کا اشارہ کر رہے ہیں۔ تو یہ گویا کہ کفر کے قریب ہے، کفر کے قریب ہے، گناہ کبیرہ ہے، اسلام کا رکن ہے جس کو وہ چھوڑ رہے ہیں کہ اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو پھر انہیں جو ہے وہ حج کرنا چاہیے۔ جی، تو اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں تو ہم فاسق لوگوں میں، ایسے لوگوں میں تو ان کا شمار کر سکتے ہیں، لیکن خارج عن الملہ، اسلام سے خارج یا مرتد ہونے کا حکم لگانا یہ مشکل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلا لینے والی عورت کی عدت ایک حیض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تعتدی حیضۃً، ایک حیض ہے، ایک حیض تک اس کی عدت ہے، اور جو عورت طلاق والی یا خلے والی ہوتی ہے وہ عدت کے دوران مطلب جو اس کی زندگی کی روٹین ہوتی ہے وہی چلا سکتی ہے۔ ہاں، جس کا خامد فوت ہو گیا ہو وہ اس کے لیے باہر نکلنا، زیب و زینت کرنا منع ہے، اور عدت کے دوران جو ہے مین یعنی جو کہ طلاق کی عدت ہے یا خلا کی عدت ہے تو اس عدت کا اور یعنی طلاق کی عدت کا اور متوفى عنہا کی عدت میں فرق ہے۔ فوت ہونے والی جو ہے وہ اس کے لیے بالکل جو ہے باہر جانا آنا یہ بند ہوتا ہے، لیکن دوسری عدت میں جو ہے اگر اس کو کوئی ایسے ضروری کام یعنی وہ جو روٹین زندگی کی ہوتی ہے اس کے مطابق ہی ہوتا ہے، لیکن اس دوران جو ہے شادی نکاح وغیرہ وہ بھی عدت کے دوران جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور خلا والے کی عدت جو ہے وہ ایک حیض ہوتی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ تعویذ اگر اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی گئی ہے، جیسے کہ بعض تعویذوں میں ایسا کلام لکھا جاتا ہے یا جبرائیل یا میکائیل یا فلاں فلاں فلاں، تو ایسا تو شرک ہی ہے، ایسا تو کرنا شرک ہی ہے۔ اگر کوئی ایسا تعویذ لیا جائے جس میں قرآن کی آیت ہے، واضح آیت لکھی ہوئی ہے، کوئی واضح دعا لکھی ہوئی ہے، تو اس کو جو ہے ہم ناجائز کہیں گے، جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من علق شیئا فقد وکل الیہ، جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے تعلق جائز نہیں ہے۔ باقی اگر کسی تعویذ میں واضح شرکیہ چیزیں لکھی ہوں تو ہم اس کو شرک کی کیٹیگری میں لے کے آئیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔